اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی 3 صفات بیان کی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم پہلے ایمان کی تشریح اور تحقیق کریں گے اور اس کے بعد غیب پر مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: ایمان امن سے ماخوذ ہے اور اس امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ امن، امانت اور ایمان اصل میں مصادر ہے۔ ایمان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو ایمانت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الانفال آیت نمبر 27 میں ارشاد اللہ رب العزت ہے: اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی ایمانتوں میں خیانت کرو۔ نیز قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت 72 میں ہے: بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی ایمانت پیش کی۔ سورہ عمران آیت 97 میں ہے: اور جو حرم میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا، یعنی وہ دوزخ سے بے خوف ہو گیا یا دنیا کی مصیبتوں سے بے خوف ہو گیا۔ اس کا معنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایمان کا استعمال کبھی شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر آئے۔ اس استعمال کے مطابق قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62: بے شک اسلام قبول کرنے والے یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست ایمان کے ساتھ ہر اس شخص کو متصف کیا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہو۔ اور کبھی کا ایمان کا استعمال برسبیل مدح کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بطور تصدیق حق کو ماننا اور قبول کرنا ہے، اور اس کا تحقیق دل کے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی آیت سورہ الحدید آیت نمبر 19: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان میں سے ہر ایک پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تصدیق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22: وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا، دل میں صرف تصدیق ہوتی ہے، اس لیے اس آیت سے مراد صرف تصدیق ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان کا اطلاق تصدیق پر کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ اور ایمان صالح پر ایمان کا اطلاق قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ وہ تحویل قبلہ سے پہلے تمہاری پڑھی ہوئی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العزت، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ اس حدیث میں 6 چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ایمان تصدیق ہے۔ علامہ زمخشری نے اساس میں اسی پر اعتماد کیا اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے کہا کہ ایمان کا حقیقی معنی تصدیق ہے، اور کشاف میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تکذیب سے معمون اور محفوظ رکھا جائے۔
بعض محققین نے کہا کہ ایمان کا معنی تصدیق ہو تو یہ بنفس سے متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اذان ماننا اور قبول کرنا ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اعتراف ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہے۔ اظہری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس ایمانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے۔ اگر بندہ جس طرح زبان سے تصدیق کرتا ہے اسی طرح دل سے بھی تصدیق کرے تو وہ مومن ہے، اور جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایمانت کو ادا نہیں کر رہا، وہ منافق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، پھر زبان سے ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ زجاج نے کہا کہ کبھی ایمان کا اطلاق اظہار خشوع پر کیا جاتا ہے اور کبھی شریعت کے قبول کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر اعتقاد رکھنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ امام راغب نے کہا کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے، اور کبھی بطور مدح حق کی تصدیق کرنے اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل سے متحقق ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہے مخلوق کو ظلم سے امن دینے والا یا اپنے اولیاء کو عذاب سے امن میں رکھنے والا۔ منظری نے ابو العباس سے روایت کیا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت امتوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور وہ امت انبیاء کی تکذیب کیا کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے، اور اس وقت اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا، اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ رب العزت کا نام مومن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور وہ اس اعتبار سے مومن ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں کو عذاب سے ایمان میں رکھے گا، اسی وجہ سے وہ مومن ہے۔ ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب نمبر 1 جمہور متکلمین کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب کا ایمان ہے۔ نمبر 2 امام ابو منصور ماتریدی کا مذہب ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اکراہ اجرائے احکام مسلمین کے لیے شرط ہے۔ یہ دونوں تعریفیں نفس ایمان کی ہیں۔ نمبر 3 امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ایمان کے 2 جز ہیں، اقرار اور تصدیق، لیکن اکراہ کے وقت اقرار ساقط ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 جز ہیں، تصدیق، اقرار اور اعمال صالح، لیکن اعمال کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف ایمان کامل کی ہے۔ نمبر 5 معتزلہ میں سے واصل بن عطا، ابو الحزیل اور قاضی عبد الجبار کا یہ نظریہ ہے کہ تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور اعمال میں واجب اور مستحق داخل ہے، اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ نمبر 6 ابو علی جبائی معتزلی اور ابو ہاشم معتزلی کا یہ مسلک ہے کہ فقط اعمال واجبہ کا نام ایمان ہے، باقی تفصیل حسب سابق ہے۔ نمبر 7 نظام معتزلی کا مذہب ہے جس کا کام پر وعید ہے، اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 8 خوارج کا مذہب ہے، تصدیق، اقرار اور اعمال کا نام ایمان ہے، اور انسان معصیت کے ارتکاب سے کافر ہو جاتا ہے، خواہ معصیت صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ نمبر 9 کرامیہ کا یہ قول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ نمبر 10 گیلان بن مسلم دمشقی اور فضل رکاشی کا یہ نظریہ ہے کہ اقرار بشرط معرفت کا نام ایمان ہے۔ نمبر 11 جہم بن صفوان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط معرفت بالقلب کا نام ایمان ہے۔ نمبر 12 مرجع کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں
کہ امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے۔ جس کی تصدیق میں خلل ہو وہ منافق ہے، جس کے اقرار میں خلل ہو وہ کافر ہے، اور جس کے عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے۔ وہ دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پالے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام رازی نے کہا اس مسلک پر یہ قوی اشکال ہے کہ جب ایمان کا جز ہے اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے ہوگا، اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا؟ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ شارح کے کلام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، اور اصل ایمان میں ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور کبھی شارح کے کلام میں ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں اعمال داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا۔ پہلی حدیث میں ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں ہے، اور دوسری حدیث میں ایمان کامل کے معنی ہے۔ اور جن حدیث میں ایمان کی نفی سے ایمان کی نفی کی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور جن حدیث میں عمل کی نفی کے باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ اس حدیث میں نفس ایمان مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف لفظی ہے کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تفسیر کی طرف ہے، اور ایمان کا کون سا معنی منقول شرعی ہے اور کون سا معنی مجاز ہے اس میں اختلاف ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں دخول سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور جس ایمان کی وجہ سے دوزخ کے خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے۔ اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شافعی نے جو ایمان کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے، نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے۔ اور جب وہ کسی بے عمل یا بد عمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کامل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہر چند کے ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات پا جائے گا۔